السلام علیکم ناظرین میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل قرآن اور سائنس۔ ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا انتہائی چھوٹے اور عام آنکھ سے نہ نظر آنے والے ذرے یعنی کہ ایٹم کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک چھوٹا سا ایٹم ہمارے سولر سسٹم سے کتنی مماثلت رکھتا ہے جس سولر سسٹم میں ہم موجود ہیں۔ ناظرین ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ سے اسلامی سوال پوچھیں گے، اور اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ایٹم ایک انتہائی چھوٹا اور عام آنکھ سے نہ نظر آنے والا پارٹیکل ہے۔ ناظرین 18ویں صدی تک یہی خیال کیا جاتا رہا کہ ایٹم ہی سب سے چھوٹا ذرہ ہے اور یہ ناقابل تقسیم پارٹیکل ہے، مگر دور جدید میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایٹم سے چھوٹے ذرات بھی موجود ہیں۔ پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف ایٹم کا ذکر کیا بلکہ اس سے چھوٹی چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 61 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اور آپ کے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ And nothing is hidden from your Lord, so much as the weight of an atom on earth and in heaven, not less than that, nor more, but is written in a clear record. پیارے ناظرین آج کے جدید سائنسی دور میں سائنسدان یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ایٹم سے چھوٹے ذرات بھی موجود ہیں جنہیں ہم پروٹونز اور نیوٹرونز کہتے ہیں۔ ناظرین ایٹم کا سینٹرل نیوکلیس کہلاتا ہے، اور نیوکلیس ہی پروٹونز اور نیوٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے، اور الیکٹرونز اس نیوکلیس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ناظرین گزشتہ چند سالوں میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ نیوٹرونز اور پروٹونز بھی انتہائی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنے ہوتے ہیں جنہیں سائنسی زبان میں کوارکس کہتے ہیں۔ ناظرین یہ سب حالیہ دور کی دریافتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ 1400 سال پہلے کی قرآن مجید کی یہ آیت بالکل درست ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ ناظرین سولر سسٹم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ ہم بچپن ہی سے اس کے متعلق پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ ناظرین کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک انتہائی چھوٹے ایٹم میں اور ایک وسیع و عریض سولر سسٹم میں کتنی ہی مماثلت پائی جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کا بھی ایک سینٹر ہے، جبکہ دوسری طرف ایٹم کا بھی ایک سینٹر موجود ہے۔ سولر سسٹم کے سینٹر کو ہم سورج کا نام دیتے ہیں، اور ایک ایٹم کے سینٹر کو نیوکلیس کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین سولر سسٹم میں تمام کے تمام سیارے جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے سورج کے گرد مسلسل مختلف آربٹس میں گردش کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایٹم میں بھی تمام کے تمام الیکٹرونز نیوکلیس کے گرد مختلف آربٹلز میں گردش کرتے ہیں۔ اب عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ ایک انتہائی چھوٹا ایٹم جسے عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا ایک بہت بڑے سولر سسٹم سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ یقیناً ان سب کو تخلیق کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ حکمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ ایٹم اور سولر سسٹم وغیرہ تو اس کی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا ہمیں اسی ذات کے آگے اپنے سر کو جھکانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ ناظرین آج کا سوال بھی بہت ہی آسان ہے۔ سوال کچھ یوں ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں
کل کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ ناظرین، اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔